إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تمام طرح کی تعریفات ہم برائے بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھ زیبا ہے جس کے ہمارے اوپر بے شمار انعامات و احسانات ہیں. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے آخری نبی سید المرسلین شافی المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم و معزز سامعین کرام، دینی ملنی بھائیوں اور خواتین اسلام، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہم سے تیزی سے گزر رہا ہے اور قریب ہم اختتام تک پہنچنے والے ہیں. آخری عشرہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے اور آخری عشرے میں سے بھی آدھے ایام گزر چکے ہیں. اور آخری عشرے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی عبادتوں میں اور زیادہ محنت کریں اور زیادہ نیکی اور ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن آخری عشرے میں لوگوں کے درمیان اور زیادہ کوتاہیاں دیکھی جاتی ہیں. ہمارا حدیث کے برعکس عمل ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اور زیادہ عبادت کرنے لگتے تھے. کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے اتنا کسی دوسرے مہینے میں کسی دوسرے عشرے میں محنت نہیں کرتے تھے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ آخری عشرے میں دیکھا جائے تو تراویح میں لوگوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے. اس طریقے سے مسجدیں آباد ہونے کے بجائے بازار آباد ہو جاتے ہیں، لوگ شاپنگ میں زیادہ مشغول رہتے ہیں، لوگ خرید و فروخت میں زیادہ مشغول رہتے ہیں، اور مسجد وہ جگہ
جس کو سب سے بہتر جگہ کہا گیا ہے روئے زمین پر، اور بازار جس کو سب سے بدتر جگہ کہا گیا ہے۔ لوگ مسجدوں کو چھوڑ کر کے بازار میں زیادہ اپنا وقت بتانے لگتے ہیں، خاص طور سے عورتیں بازاروں کا رخ کرتی ہیں، اور اگر بازار میں نظر ڈالی جائے تو عورتوں ہی کی اکثریت رہتی ہے۔ ایک ایک چیز کو خریدنے کے لیے 10 دکان پہ دوڑتی ہیں، ایک چیز کو خریدے گی پھر دوسرے دن اس کو واپس کرنے جائے گی، اور اپنا پورا وقت شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ یہ عمل ہمارا حدیث کے خلاف ہے، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آخری عشرہ تو ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، عید کی تیاری بھی آپ کریں، آپ ٹائم وقت کے لحاظ سے جا کر کے بازار سے خرید لائیں، کوئی چیز ایک مرتبہ جائے خرید لائیں، لیکن بار بار بازار جانا اور ایک ایک چیز کے لیے پورا گھنٹے پورا دن گزار دینا، یہ طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا وقت بجائے اس میں کہ شاپنگ میں گزاریں، عبادت میں گزاریں۔ اب بہت کم دن رہ گئے ہیں، مختصر سے ایام رہ گئے ہیں، جو بھی بقیہ ایام رہ گئے ہیں، کم سے کم اس میں تو عبادت کر لیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رمضان آخری رمضان ہو، کوئی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی آخری رمضان ہو، ابھی بھی لیلۃ القدر کی 7 راتوں میں سے 2 رات باقی ہے، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر انہی رات میں ہو، تو اسی لیے ہمیں ان ایام کی قدر کرتے ہوئے ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس میں عبادتوں میں اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، اور زیادہ شب بیداری کر کے راتوں رات عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان کے ایام بڑے قیمتی ایام ہے، ایک ایک لمحہ اس کا بڑا قیمتی لمحہ ہے، اور اس کی عبادتوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں، پچھلے خطبے میں اس بات کی پوری وضاحت ہو چکی ہے کہ 83 سال 4 مہینہ چاہیے اس کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اس کا ثواب ہے، لیکن لوگ ہیں سوئے رہتے ہیں اور اس کے فیض و برکات سے اپنے دامن کو نہیں بھرتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بھی بقیہ ایام رہ گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اور آخری دنوں کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت صدقۃ الفطر جو ہے، اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صدقۃ الفطر یہ آخری یعنی رمضان جب ختم ہو جاتا ہے، شوال کا چاند جب نظر آ جاتا ہے، تو اس وقت کی یہ عبادت ہے، اور اصل وقت تو دیکھا جائے وہی ہے۔ اس کا اصل وقت یہی ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، رمضان ختم ہونے کے بعد جب شوال کا چاند نظر آ گیا تو عید کی نماز سے پہلے اس صدقے کو ادا کر دیا جائے۔ اور یہ صدقۃ الفطر جو ہے ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ساعا من تمر وساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو، صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے۔ 1 سا کھجور، 1 سا جو، اس حدیث میں 1 سا جو اور 1 سا کھجور کا ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں اور بھی 2 چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 1 سا کھجور، 1 سا جو، یہ فرض کیا ہے کس کے اوپر؟ علی العبد والحر، غلام کے اوپر، آزاد کے اوپر، چاہے آزاد آدمی ہو یا غلام آدمی ہو، علی الذکر والانثى، مذکر ہو یا مؤنث ہو، آدمی ہو یا عورت ہو، علی الصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، من المسلمین، مسلمان ہونا شرط ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر صدقہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی طرح معاملہ نہیں ہے، زکوٰۃ الگ ہے اور زکوٰۃ الفطر الگ ہے، دونوں میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب کا ہونا ضروری ہے، زکوٰۃ کے دوسرے مصارف بھی ہیں اور زکوٰۃ کے دوسرے اصول بھی ہیں، اور یہ زکوٰۃ الفطر جو رمضان کے آخری ایام میں دیا جاتا ہے یہ الگ چیز ہے، یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی غلام آدمی ہو، غلام کے پاس ظاہر سی بات زیادہ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو اس غلام کے اوپر بھی فرض ہے۔
امیر ہو یا غریب، غریب آدمی کے اوپر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ الفطر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر میں سے، صدقہ فطر میں سے اپنا فطرہ نکالے، اپنا صدقہ فطر نکالے۔ غریب آدمی بھی نکالے گا۔ ایک دن کی سے زیادہ اس کے پاس اگر خوراک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ الفطر فرض ہے، اس کو بھی نکالنا ہے، اگرچہ وہ لے رہا ہے دوسروں سے لیکن وہ بھی نکالے گا۔ اس طریقے سے چاہے چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، چاہے وہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں، چاہے اس کے اوپر روزہ فرض ہوا ہو یا نہ روزہ فرض ہوا ہو۔ روزہ تو صرف بالغ کے اوپر فرض ہے، لیکن جو چھوٹا شخص ہے اس کے اوپر بھی صدقہ فطر فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ عید کے رات میں پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، اس کی طرف بھی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ یعنی پورے گھر کا حساب لگایا جائے گا، گھر میں کتنے افراد ہیں، گھر کے مالک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جوڑے کی کتنے افراد ہیں اور سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالے۔ اگر کوئی امیر آدمی ہے، کوئی مالک ہے اور اس کے ماتحتی میں کئی غلام کام کر رہے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے۔ یعنی جو مالک آدمی ہے گھر کے تمام افراد کو جوڑ لے، چھوٹے بڑے مرد عورت جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی طرف سے صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ یہ صدقہ فطر کا خاص پہلو ہے، زکوٰۃ کی طرح معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور کس حساب سے نکالیں گے، اس حدیث میں اس کا ذکر ہے، سا من تمر سا من شعیر۔ اس طریقے سے دوسری حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ملتا ہے، سا کا ذکر ملتا ہے۔ سا یعنی تقریباً 2.5 کلو یا 2 کلو 667 گرام اس کا وزن نکالا جاتا ہے، اس حساب سے نکالیں گے۔ اور کس حساب سے اگر رقم نکال لیں تو ہر آدمی کی مالی حیثیت اور ہر آدمی کی کھانے کا معیار الگ ہوتا ہے۔ کوئی اچھی کوالٹی کے کھاتا ہے، کوئی نارمل کا، کوئی لو کیٹیگری کا کھاتا ہے۔ یعنی چاول دیکھا جائے تو مختلف اس کے دام ہوتے ہیں، اچھی قسم کا بھی چاول ہوتا ہے یا گیہوں بھی اچھی قسم کا بھی ہوتا ہے، اس سے کم بھی ہوتا ہے اور بھی کم بھی ہوتا ہے۔ تو جو آدمی جیسا کھاتا ہے وہ اپنی حالت بہتر جانتا ہے، اپنی معیار زندگی کے مطابق، اپنے کھانے کے معیار کے مطابق ہر آدمی دیکھے کہ 2.5 کلو یا 2 کلو 667 گرام اس کا یا اس کی قیمت آدمی نکالے اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے کہے۔ سا جو کہا جاتا ہے، سا کہتے ہیں ایک سا میں دیکھا جائے تو 4 مد ہوتے ہیں اور ہر مد کہتے ہیں اس طریقے سے اجوری بھر کر کے، تو اس کا وزن نکالا گیا ہے کہ یہی 2 کلو 667 گرام، اس حساب سے زکوٰۃ الفطر نکالا جائے گا۔ اور کس چیز کو نکالیں گے، حدیث میں اس کی بھی صراحت موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بری ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من طعام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا 1 سا کھانا، وصاع من تمر وصاع من شعیر، اور 1 سا جو، 1 سا کھجور، وصاع من عقد وصاع من زبیب، اور 1 سا کشمش، 1 سا پنیر۔ اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ایک تو کھانا، اور کھانا آپ جو بھی غذا حاصل کرتے ہیں، جو بھی کھانا کھاتے ہیں، اس وقت عرب کے لوگ انہی 4 چیزوں کو غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صاع من طعام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 1 سا غلہ نکالیں، 1 سا کھانا نکالیں جو ہم کھاتے ہیں، خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وَكَانَ طَعَامُنَا، اور ہمارا کھانا کیا ہوتا تھا، التمر، الشعیر، الزبیب، العقد، یہی ہمارا کھانا اس دور میں ہوا کرتا تھا۔ حدیث میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے صراحت کر دی کہ اس وقت ہم یہی غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ عربوں کے یہاں کھجور زیادہ پائی جاتی ہے، اکثر کھجور ہی کھایا کرتے تھے، اور جو بھی کبھی کبھی مل جایا کرتا تھا، جو بھی کبھی ملتا تھا، اور گیہوں وغیرہ تو وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، شام وغیرہ سے گیہوں آتے تھے یا کہیں دوسرے ملک سے، لیکن وہاں گیہوں نہیں پیدا ہوتا تھا، تو اکثر جو کی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرع ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی، اور بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادھار مانگا تھا، یعنی جو ہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھار دیا تھا، اور بدلے میں زرع گروی رکھی تھی۔ آخری وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نہیں رہتا تھا کہ کئی دنوں کا غلہ اسٹاک ہو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی زرہ رہن کے طور پر، گوری کے طور پر رکھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا. آج تو ہمارے پاس کئی مہینوں کا اسٹاک رہتا ہے، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھجور اور کبھی یہی جو ہو گیا یہی کشمش اور یہ چیزیں چونکہ وہاں پیدا ہوتی تھیں، اس لیے اس کو بھی، پنیر کو بھی یہ لوگ کھایا کرتے تھے. تو حدیث میں صراحت کے ساتھ ان 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن طعام کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جو بھی غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے، ہم غذا کے طور پر یہاں پہ چاول استعمال کرتے ہیں، گیہوں استعمال کرتے ہیں، تو ابھی میں سے نکالیں گے 2 کلو 670 گرام کے حساب سے جتنے بھی فرق ہیں اتنا ہم جوڑ دیں گے اور اتنا کلو غلہ ہم دے دیں گے. تو حدیث میں جس چیز کی صراحت اگر آپ وہ چیز دے دیں تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی رقم دینا چاہے، اس میں بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کہتا ہے غلہ ہی نکالنا ضروری ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں پیسہ نکالنا افضل ہے. دونوں لوگ اپنی اپنی دلیل دیتے ہیں، لیکن اس میں توسع ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں، اس لیے کہ حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے اگر آدمی ان چیزوں کو نکالتا ہے تو ایسے صورت میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق اس کا عمل ہو گیا. اور طعام کے لفظ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلہ اگر نکال دے تو یہ بھی بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی پیسہ نکالتا ہے تو اس کی طرف سے بھی سب فطر ادا ہو جائے گا. اس لیے کہ پہلے بارٹر نظام چلتا تھا. معاشیات کے جو طالب علم ہے وہ جانتے ہیں کہ بارٹر نظام کیا ہوتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ غلے سے، یعنی غلے کو کرنسی کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے. پہلے کھجور کے بدلے میں آپ کپڑے بھی خرید کر سکتے تھے، کھجور کو دے کر کے آپ دیگر ضروریات کی چیزوں کو بھی خرید کر سکتے تھے. جیسے گاؤں دیہات میں ابھی بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ غلے کی کثرت ہوتی ہے، اسی لیے اگر کوئی چیز سامان بیچنے والا آتا ہے تو اس کو ہم غلہ دے کر کے کوئی آئس کریم لے لیتے ہیں، برف لے لیتے ہیں، یا کریگل لے لیتے ہیں، یا اور کوئی بھی چیزیں جو ہمیں بیچنے آتے ہیں، غلے کو دے کر کے ہم اس کے بدلے میں وہ چیز لے لیتے ہیں. تو پہلے ایسے بارٹر نظام ہی چلتا تھا. لوگ غلے کے ذریعے آپس میں لین دین کیا کرتے تھے اور ایک کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا. تو اس لیے اس دور میں اگر کسی کے پاس بہت سارے غلہ جمع ہو جاتے تھے اور اس کو کسی دوسری چیز کی ضرورت رہتی تھی تو وہ آسانی سے وہ چیز دے کر کے اس چیز کو خرید سکتا تھا، کیونکہ وہی نظام چلتا تھا. لیکن آج کے دور میں کرنسی نے اس کو طریقوں کو لے لیا ہے. اس کی جگہ کرنسی آ گئی ہے. کرنسی سے آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور اگر یہ چیز ہو تو آسانی سے آپ خرید سکتے ہیں. غلہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جس کو غلہ دیا جائے اس کے پاس تو بہت سارا اکٹھا ہو جائے اور اس کے بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہ ہو، بچے رو رہے ہو عید کے کپڑے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی جائے گا اس کو بیچے گا، فروخت کرے گا، اور جب فروخت کرے گا بیچے گا تو اس سے کم دام اس کو ملے گا. کیونکہ کوئی بھی دکاندار اگر اس طریقے سے لیتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس کی جو قیمت نہیں ادا کرتا ہے جس قیمت کا وہ مال لیتا ہے. تو اس میں تو فقیر کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص پیسہ دیتا ہے تو پیسہ بھی آدمی دے سکتا ہے. اور بہت سارے معتبر علماء کرام نے کہا ہے کہ پیسہ دینا بھی جائز ہے. بہرحال آپ کو غلہ دینا ہو تو آپ غلہ دیجیے، پیسہ دینا ہو تو پیسہ بھی دیجیے. اور ہر شخص اپنی حیثیت کے لحاظ سے جس لحاظ سے کھاتا ہے اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اور کب ادا کرے گا؟ اس طریقے سے صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے اور ابو داؤد کی علامہ البانی نے اس کو حسن کہا ہے. وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر یہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. صدقہ فطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. اس کی علت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ روزے دار کی پاکی اور صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے. اس کو لغو بیہودہ چیزوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں بشری تقاضے کے لحاظ سے ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہر انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ ہوتا ہو، اس سے غلطی نہ ہوتی ہو. لیکن بہترین خطا کار وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں، جن سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں. تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. اگرچہ کہا گیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اس چیز کو نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے، اور کتنے رات کے قیام اللیل کرنے والے، جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رت جگائی کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے۔ کون سے لوگ اس میں شامل ہیں آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل ہے؟ ایسے روزے دار جو صرف سوچتے ہیں کہ بھوک و پیاس کے برداشت کرنے کا نام ہی روزہ ہے، جو روزے کی حالت میں غیبت، چغلی، جھوٹ اور تمام برائیوں سے نہیں بچتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو سوائے بھوک و پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے کتنے شب بیداری کرنے والے لوگ ایسے ہیں، کتنے شب قدر کی راتوں میں جاگنے والے لوگ ایسے ہیں جو صرف جاگ کر کے گپ شپ کرتے ہیں، جو جاگ کر کے ادھر سے ادھر سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، سیر سپاٹے میں ان کی پوری رات گزر جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوائے رت جگائی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو شب قدر کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں حدیثوں میں ہیں، اور ایک مسلمان حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، سوچتا ہے کہ روزے کی حالت میں تمام چیزوں سے بچے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی زبان سے کوئی لفظ فحش چیز نکل جاتی ہے، کبھی کبھی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جاتی ہے، اور بھی چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اگر روزے دار صدقہ فطر کو ادا کر دیتا ہے تو اس کا روزہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر اس کے ان گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو بےہودہ باتوں سے اس کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو یہ پہلا مقصد ہے، اور دوسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ وہ طعمۃ للمساکین، اور یہ مسکینوں کا کھانا ہے۔ غریب مسکین لوگ جو بیچارے روزانہ نان شبینہ کے محتاج رہتے ہیں، ایک دن کا اگر کھانا ہے تو دوسرے دن کے بارے میں ان کو فکر لاحق ہوتی ہے، تو ان کو اس چیز سے بے نیاز کرنے کے لیے، تاکہ وہ عید کے دن میں کسی کے سامنے دست درازی نہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں، بلکہ عید کی تہوار کو اچھے طریقے سے منا سکیں، عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں، وہ بھی عید کے دن اپنے گھر پہ اچھے پکوان بنا سکیں، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے سکیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اچھا کپڑا اور اچھا کھانا پیش کر سکیں، تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو۔ اس لیے دوسرا مقصد یہ ذکر کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر کا یہ مقصد ہے۔ اسلام ہمدردی کا مذہب ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، آپس میں مسلمان مل جل کر کے رہیں۔ اگر مالدار مسلمان ہے تو غریب مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض کرے، اس کے اوپر صدقہ و خیرات کرے، اس کے خوشی میں شامل ہو، عید کے تہواروں میں اس کو خوشی میں اضافہ کرے۔ مسلمان اس طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اسلام یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس عید کے موقع پر بھی غریبوں کو تنہا نہیں چھوڑا، غریبوں کو بے کس اور لاچار مجبور نہیں چھوڑا، بلکہ مالداروں کو حکم دیا کہ تم صدقہ فطر نکالو اور ان کو اپنی عید کی خوشی میں شامل کرو، تاکہ تم جس طریقے سے خوشی مناتے ہو وہ بھی عید کی خوشی منا سکیں۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا ذکر کیا ہے، اور اس کا وقت یہی ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم تودا اس کو ادا کیا ہے قبل خروج الفطر الى الصلاۃ، یعنی نماز، عید کے دن نماز کو نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اس کا لاسٹ وقت یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتاها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اتاها بعد الصلاة فهي صدقۃ من صدقات، کہ جو شخص صدقہ فطر کو نماز سے پہلے ادا کر دیا تو ایسی صورت میں اس کو صدقہ فطر کا ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص نماز کے بعد صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے تو اس کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ عام صدقے کا ثواب ملے گا۔ جس طریقے سے آپ عام دنوں میں صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں، صدقے کا آپ کو جو ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر عید کی نماز کے بعد کوئی شخص زکوٰۃ الفطر کو ادا کرتا ہے تو اس کو بھی عام صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنا لینا چاہیے، عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے اس بات کی تفتیش کر لینی چاہیے کہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے
صدقہ فطر دیا گیا ہے یا نہیں. اگر کوئی چھوٹ گیا ہے تو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے. تو اصل وقت تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے. لیکن اگر کوئی شخص 2 یا 3 دن پہلے نکال دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقہ فطر دیتے تھے, ہر اس شخص کو دیتے تھے جو اس کو قبول کرتا تھا, جو اس کو لیتا تھا, اور وہ اپنے غلام کی طرف سے بھی, اپنے غلام کے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے ابن عمر رضی اللہ عنہ. اور وہ کان یؤتی قبل الفطر یومین او بیوم او یومین, 1 دن یا 2 دن پہلے وہ دے دیا کرتے تھے. یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2-3 دن پہلے آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ شروع رمضان میں صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں یا درمیان رمضان میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. کوئی چندہ والا آتا ہے اور وہ صدقہ فطر کا مطالبہ کرتا ہے, لوگ صدقہ فطر جوڑ کر کے دے دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. 2 یا 3 دن پہلے آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. 1 یا 2 دن تو اس حدیث سے اس کی دلیل ملی, اور 3 دن کی دلیل یہ ہے, ایک دوسری حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کی نگرانی کے لیے ان کو ذمہ داری سونپی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ صدقہ فطر ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا تھا اور وہاں سے غربا اور فقراء میں تقسیم کیا جاتا تھا. تو صدقہ فطر جمع کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری سونپی کہ تم اس کی حفاظت کرو, اس کی نگرانی کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میں آیا ایک شخص اور اس کو لب بھر کر کے اس کو بھرنے لگا اپنے پاس, یعنی اس کو چوری کرنے لگا, اس میں سے اجری بھر کر کے یا لب بھر کر کے, ہتھیلی بھر کر کے وہ اس کو نکالنے لگا صدقہ فطر میں سے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا, لیکن اس نے منت و سماجت کی. اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں, میں اہل و عیال ہوں, اعلیٰ ہوں, میرے پاس بہت سے بچے ہیں اور میں فقیر و تنگدست ہوں, تم مجھے چھوڑ دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ گزشتہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی, اس نے بہت منت و سماجت کی, اپنی غربت اور فقیری کا حوالہ دے کر کے کہا کہ میں فقیر ہوں, تنگدست ہوں, بال بچوں والا ہوں, اس لیے مجھے چھوڑ دو. تو مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذبا, اس نے جھوٹ کہا اور وہ دوبارہ آئے گا, دوبارہ وہ آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوبارہ آئے گا, تو مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور دوبارہ آئے گا, کیونکہ ہمارے نبی نے کہہ دیا. صحابہ کرام اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سن لیتے تھے تو 100% ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ بات ہو کر کے رہے گی. بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں ان کو پورا یقین ہو گیا. وہ حدیث بھی ہے, میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ ایک مرتبہ حاتم بن ابی بلتہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا چاہا اور اس کے لیے خط لکھ کر کے مکہ والوں کے پاس بھیجا, اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز سے مکہ والوں کو خبر دینا چاہیے, جبکہ وہ بدری صحابی تھے, مسلمان تھے. ایک خط لکھ کر کے ایک عورت کے ذریعے حوالے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے جبرائیل کے ذریعے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ عورت جا رہی ہے اور کہاں پہ ملے گی. صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ کو, مقداد کو اور دوسرے صحابی کو, اور کہتے ہیں کہ جاؤ روضہ خاک پر ایک عورت ملے گی, اس کے پاس اس طریقے سے رقعہ ہوگا, خط ہوگا. تو صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام کو یقین ہو گیا اور گئے دیکھے واقعی میں اسی جگہ پہ وہ عورت ملی, اور اس عورت سے کہا کہ خط نکالو. اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی تھی, اس لیے ان کو یقین تھا اور کہا کہ نکالو خط, اور ہم اگر نہیں کرو گے تو ہم تلاشی لیں گے, ننگا کر دیں گے. پھر بعد میں اس نے جب دیکھا اور دھمکی سے وہ ڈر گئی اور اس نے خط کو نکالا اپنے اس طریقے سے بال میں خط کو چھپائی ہوئی تھی. تو صحابہ کرام کو یہ تھا, یقین رہا کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں تھی تو جانتے تھے کہ یہ یقینی بات ہے. تو ابو ہریرہ کے لانوں بھی سمجھ گئے کہ ضرور دوبارہ آئے گا. دوبارہ کہتے ہیں کہ میں اس کے انتظار میں تھا, دوبارہ وہ آیا اور دوبارہ وہ جب بھر کر کے اس طریقے سے ہتھیلی سے بھر کر کے لے کے جانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوبارہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. پھر وہ منت و سماجت کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, بال بچے والا ہوں, مجھے چھوڑ دو, میں فقیر و محتاج ہوں, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. وہ کہتا ہے کہ دوبارہ میں نہیں آؤں گا. پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا.
دوبارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک الباریہ، گزشتہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر نے کہا کہ اس نے منت و ضمانت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا ترس کھا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، دوبارہ سیبارہ وہ آئے گا تمہارے پاس، پھر وہ آئے گا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ پھر آج رات بھی آئے گا، پھر تیسری رات بھی وہ آتا ہے اور پھر اس طریقے سے بھر کر کے لے کے جانے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بار میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا، اس لیے کہ تو ہر بار کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا لیکن دوبارہ آ جاتا ہے۔ وہ پھر منت و سماجت کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تم کو کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، اگر ان کلمات کو تم پڑھ لیا کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک محافظ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس نے آیت الکرسی سکھائی اور کہا کہ اس آیت الکرسی کو اگر تم رات میں سوتے وقت پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر ایک محافظ، ایک پہرے دار مقرر کر دیا جاتا ہے اور شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ پھر اس نے یہ کلمات سکھائے اور بعد میں ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کے قیدی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی، اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے ہیں اور کہا ہے کہ اگر اس کلمات کو، آیت الکرسی کو اگر پڑھ لیا کرو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ بات کی، صدق کا وہ کذوب، اور وہ جھوٹا آدمی تھا، لیکن تم سے اس نے جو بات بتائی وہ سچی بات بتائی ہے۔ اور اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ 3 دن سے تمہارا سابقہ کس شخص سے ہو رہا ہے؟ ذاک شیطان، وہ شیطان تھا جس سے تمہارا سابقہ ہو رہا تھا۔ تو یہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ اس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ 3 دن تک صدقہ فطر اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی نگرانی کرنے لگے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن پہلے جمع کیا گیا تھا، تبھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 دن پہلے بھی آدمی صدقہ فطر کو نکال سکتا ہے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برا شخص ہو، کوئی اچھی بات بتائے تو ہمیں اس کی بات کو لے لینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی برا ہے۔ شیطان نے دیکھی اچھی بات بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے اس نے سچی بات کہی، اگر کوئی جھوٹا آدمی ہے تو ہمیں کسی کے کردار پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے وہ بات کیا کہہ رہا ہے۔ کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، اچھے شخص کے ہمیں بات لینی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات کوئی غیر آدمی بھی، کوئی برا آدمی کہہ دیتا ہے تو ہمیں اس کی اچھی بات کو لے لینا چاہیے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سوتے وقت ہمیں آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھ کر کے ہمیں سونا چاہیے، اس لیے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس نے سچی بات کہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اگر ہم سوئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ متعین کر دیا جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے بچوں کو بہت ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں، لیکن دینی تعلیم میں کوتاہی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی معاملات میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن اسلامی قواعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں آیت الکرسی نہیں یاد ہوتی ہے، بہت سارے بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بچپن میں نہیں یاد کر پاتے ہیں، بڑے ہو کر کے ان کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو آیت الکرسی جب یاد ہی نہیں رہے گی تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجیے، بڑی اہم آیت ہے، اعظم، اس میں آیت اعظم ہے، یہ بہت بڑی، اور توحید کو اس میں بہت خوبی سے بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر آپ 2-3 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کا کے مسائل تھے اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ہمارے اندر جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے بازار میں عورتیں بھری رہتی ہیں، لیکن عید کی نماز کے لیے اگر کہا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنا، عورتوں کی عیدگاہ میں آنا فتنہ ہے، اسی لیے لوگ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں عیدگاہ میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تمام عورتوں کو عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیوں کو، بوڑھی عورتوں کو، جوان عورتوں کو، ہر قسم کی عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے۔ اور پوچھا گیا کہ حائض عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائض عورت بھی عیدگاہ جائے گی، البتہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں
شریک ہوگی. جو مسلمانوں کی دعائیں ہیں، جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، ان میں حائض عورت بھی شریک ہوگی. یہ بھی عذر پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس پردے کی چادر نہ ہو تو وہ عورت کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بہن کی چادر میں جائے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی رخصت نہیں دی کہ ایسی عورت عیدگاہ نہ جائے. تاکیدی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں آج ہمارا مسلک کیا رہا ہے؟ آج ہم اپنے مسلک پر اس قدر عمل کرتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے مسجدوں سے روک دیا، عورتوں کو ہم نے دینی اجتماعات سے روک دیا، عورتوں کو ہم نے عیدگاہ سے روک دیا. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں روکا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں 5 وقتہ نمازوں میں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی، ان کی سب پیچھے رہا کرتی تھی. کوئی سپریٹ انتظام نہیں رہا کرتا تھا. ویسے ایک ہی جگہ رہتی تھی نماز پڑھنے کے لیے. مردوں کی صفیں آگے رہا کرتی تھی، عورتوں کی صفیں پیچھے رہا کرتی تھی. تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. آج کے زمانے میں سپریٹ انتظام رہتا ہے، مرد عورت کا کوئی اختلاط کا اندیشہ نہیں رہتا ہے. پھر بھی اگر عورت کو مسجد میں لایا جاتا ہے تو لوگ تالی کستے ہیں، نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اس کو سننا ہم گوارا نہیں کر سکتے ہیں. لیکن مسلک ان کو پیارا ہے، اس لیے اپنی مسلک کی حمایت میں ایسی باتیں کہتے ہیں. انہیں کی عورتیں دیکھا جائے تو بازاروں مارکیٹوں میں جاتی ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، اور عید کے موقع پر آپ چلے جائیے مارکیٹ میں، آپ خود نظارہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مردوں کے شانہ بشانہ چل کر کے چلتی ہیں. مردوں کے ساتھ کس قدر اختلاط ہوتا ہے، ٹھکم پیل ہوتا ہے. اس طریقے سے غلط حرکتیں بھی ہوتی ہیں. کچھ اوباش قسم کے لڑکے بھی ایسے موقعوں پر موجود رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اندر غیرت کو بیدار کریں اور غیرت پسند بنیں. اپنی عورتوں کو ایسی جگہوں پر شاپنگ کرنے کے لیے نہ بھیجیں، ہم خود جائیں. اگر مجبوری ہے، عورت کو پسند نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے ساتھ ہم خود جائیں. عورتوں کو اکیلے مارکیٹ میں مت بھیجا کریں، اپنی بیٹیوں کو مت بھیجا کریں. اپنے اندر اسلامی غیرت پیدا کریں. ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج عورتیں کس طریقے سے فحاشی اور عریانیت کے ساتھ ننگے لباس پہن کر کے، منہ کھول کر کے، اور کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو برقع بھی نہیں استعمال کرتی ہیں، اس طریقے سے بے پردگی کے ساتھ مارکیٹوں میں جاتی ہیں، غیر محرم لوگوں سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے خرید و فروخت کرتی ہیں، ڈسکاؤنٹ کراتی ہیں. اور ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے کتنے دکاندار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ کر دیا کرتے ہیں. سوچتے ہیں کہ ہم بہت چالاک ہیں. ایسی عورتیں سوچتی ہیں، حالانکہ یہ سوچتی ہیں کہ اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں غیور بن کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اس طریقے سے اپنی بہوؤں کو ایسی مارکیٹ میں جانے سے روکنا چاہیے. جہاں تک ہو سکے ہم خود اپنے ہاتھ سے جا کر کے ضروریات کے سامان لا کر کے دیں. اگر مجبوری ہے تو ساتھ میں جایا کریں اور اپنے اندر غیرت پیدا کریں. ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت میں گزاریں. عبادت کرنے کے لیے ہمیں رمضان ملا ہے. اگر آپ عبادت کریں گے تب آپ کو جنت ملے گی. جنت ویسے آسانی سے نہیں مل جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو وہ خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. مومن کی صفات اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، جہنم کا خوف ہوتا ہے، قبر کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لالچ بھی ہوتی ہے. ثواب کی لالچ ہوتی ہے اور جنت کی لالچ ہوتی ہے. خوف و طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہم نے ان کو جو مال دے رکھا ہے، جو روزی دے رکھی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے مومن بندے، نیک بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بدلے میں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. یہ جزاء بما كانوا يعملون، ان چیزوں کا بدلہ ہے دنیا میں جو یہ کام کیا کرتے تھے. اگر دنیا میں آپ نیکی کے کام کریں گے، آپ شب قدر کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، جو بھی نیکی کا کام کریں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتیں آپ کے لیے تیار کر رکی ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بڑھو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. وہ جنت جس کی چوڑائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنے اندر تقوی پیدا کریں گے، نیکی کی طرف بڑھیں گے، تب یہ جنت ملے گی۔ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ رب العالمین نے جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے گھیر دیا ہے۔ جنت کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو نیت کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو عبادت کرنی پڑے گی، تب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا، ورنہ جہنم آپ کے لیے ہے۔ جہنم کو اللہ رب العالمین نے شہوات سے گھیر دیا ہے۔ آپ من چاہی زندگی بسر کریں گے، بن مانی زندگی بسر کریں گے، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو ایسی صورت میں اسی شہوات کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے موقع ہے، جو بھی ایام باقی بچے ہیں، ان ایام میں چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ عید کے موقع پر آپ صدقے فطر کے علاوہ اور بھی نیکی کے کام کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کریں، ان کے بچوں کا اگر کپڑا نہیں تو آپ کپڑا دلا دیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کی مدد کریں تاکہ رمضان کے علاوہ بھی ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ یتیموں کی خبر گیری کرنا کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافی الیتیم کہاتین علی الجنہ، کہ وہ شخص میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا اس طریقے سے جنت پہ رہے گا جس طریقے سے دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں۔ اگر کوئی شخص یتیم کی خبر گیری کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، تو وہ بھی جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ بیوہ کی خبر گیری کرنا کتنا ثواب کا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بیوہ کی خبر گیری کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اس کو خرچ کرنے کے اوپر، تو ایسی صورت میں وہ مجاہد کے برابر ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور اس شخص کے برابر ہے جو رات میں قیام کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اس کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یتیموں کی خبر کیجیے، بیواؤں کی خبر گیری کیجیے، آپ اپنے رشتہ داروں کی مدد کیجیے، رشتہ داروں کی آپ بڑھ کر کے مدد کیجیے، اور رمضان کے جو بھی ایام باقی بچے ہیں ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی بقیات بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم جو بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادت کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے۔ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو سچا پکا موحد بنا، شرک و بدعت سے بچا۔ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا کی کسی کونے میں اگر مسلمان پریشانی حال ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان کی قوی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ان کی قوی مدد فرما، اور جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تو ان سے انتقام لے لے۔ اللہ رب العالمین تو ایسے لوگوں کے اوپر اپنے غضب کو نازل فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک میں امن و امان پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمیں سے جو مر چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگا دے۔ ہمیں سے جو مریض ہیں ان کو شفائے کلیہ عطا فرما دے۔ ہمیں سے جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں سے جو صاحب نصاب نہیں زکوٰۃ نہیں ادا کر سکے اللہ رب العالمین تو ان کو اس کی استطاعت دے دے، ان کے مال میں اتنی برکت دے دے کہ وہ بھی آئندہ سال زکوٰۃ نکال سکے۔ رب العالمین تو ہمیں سچا اور پکا مومن بنا، ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم۔